افراد کا مجموعہ ہوتا ہے کہ ادارے تشکیل دیتا ہے. ادارے ان قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. جب کا وجود جو ہے وہ عمل میں آتا ہے، ریاست بنتی ہے، اور عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی قائم رہ اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جب کہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے. انفارچونیٹلی آج ہم اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں، یہ نہیں کہ اس سے پچھلے 74 سالوں میں آئین کی قدر کی گئی، قانون کی قدر کی گئی، تب بھی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جب کہ ان چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا. لیکن خاص کر پچھلے 2 سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے، نہ قانون کا پاس کیا گیا ہے، اور نہ ہی اخلاقیات جو ہیں وہ بچی ہیں واپس. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو وہ کوئی غیر مناسب نہ ہوگا، کیونکہ ان 2 سالوں میں جو کوشش تھی وہ یہ کہ ریاست کو آئین، قانون اور اخلاقیات تقاضوں سے نکال کے شخص واحد کی دکتات کے تابع کیا جائے. آج ان 2 سالوں کے بعد ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے، جو سینسٹیو ہے، جو اس ملک کا ہے، جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے، وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی ایک شخص واحد کی دکتات کی تابع ہو چکی ہوئی ہے. کچھ دن پہلے 8 مئی کو میرا خیال ہے DGISPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. میں نے اس کا جواب تو دیا تھا، لیکن 1-2 چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی تھی. DGISPR کا جو یہ بھاشن تھا، یہ واز تھا، یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی واز تھا جو کسی پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو اپولیٹیکل ہے، جس کا سیاست سے کوئی نہیں ہے، جن کی جو اوتھ وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے، ان کے پلیٹ فارم سے اس کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تئیں، اور شاید اس پوائنٹ کو صاحب بعد میں اس کے اوپر فردر روشنی سکیں، لیکن میری ناچیز رائے میں بس اپنے تئیں پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی، بلیٹنٹ وائلیشن تھی. ایک سیاسی بیان ISPR کے پلیٹ فارم سے وہ اور آئین کی جو ایسا بیان نہیں آنا چاہیے، خاص کر جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان تحریک شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور اتاری گروہ کے نام سے تشبیہ دی گئی. اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا، اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا. جو ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی، وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ طور کے اوپر جانی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پش کر رہے ہیں کہ یہ تبھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے. یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو، میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کے اوپر منائے جانے چاہیے. مارشل لاس لگے ان سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاس جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے. 58 سے 69 تک پہلا، 9 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لخت ہوا. کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہوتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی؟
کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک دو لیڈر ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس اس کو اقتدار انتقال کر فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ 56% پاکستان نو بنگلہ دیش. کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے؟ کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے. ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف؟ یہ جو یوم سیاحت بھی بنے تھے، آج بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے. حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی کاپی ملی تھی، وہ پڑھی. اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی کہ کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ ریسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے، وہ قوم سے معافی مانگیں گے. چلے 50 years too late، لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے. بعد کمیشن کی رپورٹ کہاں، کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژن اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انفورسڈ، اس کی کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو یاد اس کی ریسپانسبلٹی لیتا ہے. کیا کس نے معافی مانگی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں زیادہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں. ریجنریشن جو ہے وہ بلیک ڈے ہے، لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا. جو تاریخ دان ہیں، اگر انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی تاریخ ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے. اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں؟ کیا سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے، I'm sure کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں ہوں گے. ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں، لیکن جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. انتہائی کی جو وہ اسپیچ تھی جس کی کوئی آئینی جواز نہیں تھا، آج ہی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں. اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر، تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں، اور یہ کمیشن یہ 2014 کے جو بھی ہوا اس کو بھی کرے انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. اور میں آج دہرانے لگا ہوں چینج آپریشن کو، یہ عمران خان کے اوپر اٹیمپٹس ہوئیں، اٹیمپٹس، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ May 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ، یہ اسٹولن بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. خاص رومز میں آپ نے ویڈیوز فکس کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ووسز جو کروائیں گے ان کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے 76 سال کسی حکومت کو نہیں چل گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائے کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموش، ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکل کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے، تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا. اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹس جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف، ان کو انہوں نے روکا. 24 مئی کو حقیقی اس کو بھی انہوں نے
26 مارچ کو ابورٹ کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے۔ جب خان صاحب ویکسینیشن اٹیمپٹ وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن انہوں نے خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کرنا۔ حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا۔ تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے، اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر ڈیٹا۔ اگر صرف ایشنس لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے آپ سے کہ آپ کا کانڈکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی۔ پاکستان اکٹھا کریں، یکجا کریں، تو ایک ادنی رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں، وہ انہیں آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے کہ ایز آئی آلویز سے شخصیت جو ہے کہ تابع کیا جائے ریاست کو، واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے۔ لیکن آج لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر کہا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹ ہوئے، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو، وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک کہ ملک جو ہے وہ کس طرح، ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے، آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر ایکٹ کرے گا۔ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا ہے، یا ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی اس کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹی ہے اس ملک میں وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے میں نظر آتی ہے۔ تو چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے وہ ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہ جنگ کا سما صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن کی کہ وہ اس سیاست کو اپنے تکنا چاہتا ہے وہ اس کو کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد، اس ملک کے جو تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ میں آخر میں کچھ 2-4 باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے، اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت پکا ہوا ہے، یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت، یہ ملک اکنامک کیپٹیو ہے اس وقت، جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں، اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی ان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ انہوں نے بالکل کلیم کیا ہے with data and other facts کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization. That means کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ $1-2-3 بلین اکٹھے کریں اور 2-4-6 مہینے کے لیے چلا سکیں، لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے، یہ نہیں چل سکتا ایسے۔
سو ہماری استدعا جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے that they should take a step back and think کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اور کیا وہ غلط فیصلے وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں ان فیصلوں کو. یہ پرپیچویشن کا پروسیس اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ کھوکھلا تو ہو چکا ہوا ہے، وہ خدا نہ کرے وہ بالکل جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا. اور وہ سٹیج ہوگی جب کہ آپ کے پاس کچھ بیچنے کو، کچھ رہے گا گروی رکھنے کو، اور پھر جیسا کہ جنرل طارق خان نے لکھا ہے شاید یہ ڈی نیوکلیئرائز جائے اور شاید اور بھی سو ایک پوٹنٹ ذہن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سٹیج کے اوپر پہنچنے سے پہلے ری تھنک کریں اور سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں ہمیں یہاں پہنچایا ہے اور کس طریقے سے ان فیکٹرز کو ریورس کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک آئین قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہو سکے. میں کوئی کمپیریزن انیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کمپیریزن انیکٹ کروں. حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہیں، وہاں اب ہر پوچھنے والے شخص کو 1971 اور 2024 میں سملیرٹیز نظر آ رہی. آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے اگر یہ روش جاری رہی اور ملک کو اسی طرف پش کیا جاتا رہا جس طرح پش کیا گیا ہے تو کوئی کہ حالات خراب ہو اور پھر اس ملک کی جو ان کے کنٹرول میں نہ رہیں. کوئی بھی اس ملک سے وہ چاہنے ملک سے پیار کرنے والا شخص جو نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس قسم کی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو. لیکن ہماری جو کمزوریاں ہیں اس میں بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ وہ بالکل اس قسم کی رویے کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گوناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے بالکل کاری ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا، یہ ملک اب زیادہ زخم برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو تباہی کے دھانے سے واپس کرنے میں، مین سٹریم میں لانے کے میں پاکستان کے ہر ادارے کو ایک اپنا رول ادا کرنا پڑے گا جو کہ آئین میں مختص ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے، اپنا وہ رول جو وہ ادا کرنے سے انکاری ہے، جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے، تو پھر آج کے بعد آگے ہفت سالوں میں مجھے تباہ رہی ہے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں. اور میری لوگوں سے کہ اس روش کو بدلیں، ملک کا سوچیں، ملک کے لوگوں کا سوچیں، ملک کے مستقبل کا سوچیں، اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں، کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. بات اگر ہو تو بتائیے. جی جناب. جی بتائیں جناب. آپ آئین رکھتے ہیں، دوسری طرف آپ نے ریسرچ کمیشن وزیر نواز شریف نے کہا تھا بنایا جائے آپ کے آشوں کے اس کا حصہ ہے اس میں تو آپ کمیشن نہیں بنا سکتے. آئی ایس سویا نے کہا ہم جو بنانے کو تیار. پہلا یہ شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس حیثیت رہے ہیں کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں، اور آپ بات کرتے ہوئے ایک ان کے کمیشن کو تسلیم کرتے ہوئے ادھر اس کا ہماری کنٹینشن. میں شعیب صاحب سے کہوں میرے بعد یہ بھی بات کریں کیونکہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایک بہتر. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت ونس ہیں وہ جو 8 فروری کا فراڈ تھا اس کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. کنسیکوینٹلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ان اینی کیس طاقت نہیں ہے. وہ کوئی فیصلہ اگر انہوں نے کوئی کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈال روڈ کے وہ جاتے ہیں صاحب اقتدار لوگ اقتدار. اس لیے ہم جنرلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اس کے مسائل حل کریں. تو ہم نے کہا کہ انگیج جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے، ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ یہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ بنائیے. دیکھیے I disagree with your contention. دیکھیے سب سے پہلے بات، آپ پی ٹی آئی کو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر نہیں کر سکتے. ہمارے پیچھے 28 سال کی جدوجہد ہے. ہم نے کسی ملٹری نرسری میں پرورش نہیں پائی، نہ ان کا وہ پودا، ہمارا جو پودا ہے وہ کسی جنرل اور اس کو پانی دیا تھا.
جیسا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو خاص MLN جو ہیں یہ ملٹری میں نمبر 1 نمبر 2 بات یہ ہے ہم کسی کو ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے مانگنے نہیں جا رہے. یہ میں بارہا اپنی ٹاکس میں اپنی رائٹنگس میں اور اپنے ٹیلی ویژن پروگرامس میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہیں, آپ کی قانونی حدود کیا ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹریس پاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ہم ان سے کوئی بھیک مانگنے نہیں جا رہے, ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے. سو آپ کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں, وہ انفارچونیٹلی وہ اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی بیسس نہیں ہے. اور ہماری جو جد و جہد ہے وہ قانون اور آئین کی اوپر اس بیسڈ ہے. ہم نے کبھی ہم آپ 2018 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں, ہمارے 35 سیٹیں چرائی گئیں. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے چرائیں. کیوں؟ تاکہ ایک کمزور حکومت بنے. اس کا ہم سے غلطی ایک سیکنڈ بات کرنے دے, ایک بات کرنے دے. ہم آپ کمپیریزن نہ انیکٹ کریں ہمارا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. ہماری ایک بڑی 28 سال پر محیط سیاسی جد و جہد ہے. آج بھی آپ کا خیال ہے کہ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے, کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفر ہو رہی ہیں؟ بھائی اگر عمران خان صاحب چاہتے تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے. وہ شخص کہتا ہے میں 9 مہینے تو کیا میں 9 سال بھی یہاں ٹھہروں گا, ڈیل نہیں کروں گا. تو آپ پھر بھی کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. آئی تھنک لوگوں کو چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جد و جہد انیشیٹ کیا ہوئی ہے اور اس پر قائم ہے, کم از کم اس کے لیے 2 تعریفی کلمات ہی بیان کر دیں, رادر دین کہ جی چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اب کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسس ہی نہیں ہے. فیفٹمز ہیں, خاندانی جماعتیں ہیں, باپ سے بیٹی, باپ سے دوسرا بیٹا, بھائی سے بھائی, بھائی سے بہن. آج PTI ہے جو سیکرٹری جنرل ہے, کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی خاندان سے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو توفیق اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو اپوائنٹ کریں سینئر پوزیشن؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ آپ PTI کو ان جماعتوں سے ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں؟